السلام علیکم دوستو۔ آج عالمی اسلام مختلف فرقوں میں بٹا نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک ایسی شخصیت کے زمانے میں پہنچ جائیں کہ جنہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، تو وہاں نہ تو ہمیں کوئی شیعہ نظر آتا ہے اور نہ کوئی سنی، نہ کوئی اسماعیلی اور نہ ہی کوئی اثنا عشری۔ حضرت امام جعفر صادق وہ غیر متنازع ہستی ہیں کہ جن کا احترام مسلمانوں کا ہر گروہ اور ہر مسلک کرتا ہے۔ اہل سنت کے دو بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے براہ راست شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ جدید علوم میں آپ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ کیمسٹری کا باپ کہلائے جانے والے عالم اسلام کے سب سے بڑے کیمیا دان جابر ابن حیان بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ایک تھے۔ حضرت امام جعفر صادق 702 عیسوی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں سے تھے، جبکہ آپ کا ننیالی رشتہ اور نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے قاسم ابن محمد کی بیٹی تھیں، اور آپ کی نانی حضرت ابو بکر کی پوتی یعنی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں۔ اپنی اعلیٰ ترین سلسلہ نسب کے ساتھ ساتھ آپ علم و فضل میں بھی یکتائے روزگار تھے۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جعفر ابن محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ آپ اہل تشیع کے نزدیک چھٹے امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اہل تشیع کے 12 اماموں اور ان کی تفصیلات پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق نے بنو امیہ کے آخری 5 خلفاء اور بنو عباس کے 2 شروعاتی خلفاء کا زمانہ پایا۔ آپ کی دور امامت کے دوران اموی حکمران اپنی بقا اور زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ بنو عباس اپنی استحکام کی۔ اس دور کی 2 بڑی اور طاقتور شخصیات ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمانی حضرت امام جعفر صادق کو خلافت کی ذمہ داری نبھانے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے سازگار حالات کے باوجود یہ پیشکش مسترد کر دی۔ اسی طرح اپنی چچا زید بن علی کی تحریک میں بھی آپ شریک نہیں ہوئے۔ آپ اپنی ماننے والوں کو بھی حکومت کے خلاف قیام سے پرہیز کی تلقین کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کے باوجود حاکمانِ وقت کے ساتھ آپ کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے۔ خلافت بنو امیہ اور بنو عباس دونوں ہی ادوار میں آپ پر بے انتہا سیاسی دباؤ تھا۔ حضرت امام جعفر صادق کو ان کی زندگی میں متعدد مرتبہ دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں حضرت امام جعفر صادق کی جلال اور برگزیدگی کا ایک واقعہ کچھ یوں رقم کرتے ہیں کہ امام محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کے خلافت عباسیہ کے خروج کے بعد خلیفہ المنصور نے اہل بیت کے بہت سے افراد کو قتل کروایا۔ تب وہ حضرت امام جعفر صادق کے قتل کے بھی درپے ہو گیا، لہٰذا اس مقصد کے لیے خلیفہ المنصور نے حضرت امام جعفر صادق کو اپنی دربار میں بلایا اور اپنی جلاد کو حکم دیا کہ جب میں اپنی ٹوپی سر سے اتاروں تو فوراً امام کو قتل کر دینا۔ لیکن جب حضرت امام جعفر صادق اس کے دربار میں تشریف لائے تو یہ خلیفہ لرزہ بر اندام ہو گیا۔ یہ ننگے سر اور ننگے پیر آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک آیا اور آپ کو اپنے شاہی تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ خلیفہ المنصور نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میں ابھی پوری کر دیتا ہوں، جس کے جواب میں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ تم مجھے یہاں نہ بلایا کرو۔ خلیفہ المنصور نے آپ کی بات کا اقرار کیا اور آپ کو باعزت طریقے سے دروازے تک رخصت کرنے بھی آپ کے ساتھ آیا۔ اس خلیفہ پر امام کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر گھنٹوں پڑا سوتا رہا۔ جب اس کی خدمتگاروں نے اسے جگایا اور یاد دلایا کہ آپ نے تو حضرت امام جعفر صادق کو قتل کے ارادے سے محل میں طلب کیا تھا تو انہیں یوں ہی کیوں جانے دیا؟ تب خلیفہ المنصور نے کہا کہ جب حضرت امام جعفر صادق دربار میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی خوفناک اژدہا بھی چلتا تھا، جسے دیکھ کر میری طبیعت غیر ہو گئی۔ تمام عالمی اسلام میں آپ کی علمی قابلیت کا شہرہ تھا۔
آپ نے مدینہ اور کوفہ میں بڑی بڑی جامعات قائم کیں جہاں دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی، جن میں فقہ کے علماء بھی تھے، تفسیر کے متکلمین بھی اور مناظرین بھی۔ آپ کے مدرسے میں مختلف مذاہب کے پیروکار آ کر سوالات پیش کرتے تھے اور ان کے جوابات لے کر یہاں سے رخصت ہوتے۔ روایات کے مطابق امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ امام موسیٰ کاظم کو اپنے بعد امام کے عنوان سے لوگوں کے سامنے متعارف کروایا تھا، لیکن بنو عباس کے سیاسی دباؤ اور امام موسیٰ کاظم کی جان کی حفاظت کی خاطر آپ نے اپنے بعد عباسی خلیفہ المنصور سمیت 5 افراد کو اپنا وصی بنایا، اور اسی بنا پر حضرت امام جعفر صادق کی جانشینی کے معاملے میں مسائل کھڑے ہوئے۔ امام جعفر صادق کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اہل تشیع میں مختلف فرقے وجود میں آ گئی۔ بعض لوگ آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات سے انکار کرتے ہوئے ان کی امامت پر متحد ہوئے، جو بعد ازاں اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ موجودہ دور میں اسماعیلی افراد بھی مزید 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک آغا خانی کہلاتے ہیں جبکہ دوسرے مستعلی یا بہری۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے محمد الفتح کی امامت کے قائل ہوئے، یہ گروہ فتحیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کے برعکس اثنا عشری شیعہ امام موسیٰ کاظم کو امام جعفر صادق کا حقیقی جانشین تسلیم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے 765 عیسوی مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کے انتقال کے حوالے سے بھی لوگ 2 آراء رکھتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک آپ اپنی طبعی موت مرے، جبکہ بعض کے نزدیک آپ کو خلیفہ المنصور کی جانب سے زہر دینے کا انکشاف کیا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق کے علمی کارنامے اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں کسی ایک مختصر سی ویڈیو میں بیان کر دینا ایک ناممکن عمل ہے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔